اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر کسی کو گہری نیند سلا کر اللہ اپنی خاص بندے کو اپنی جستجو کی فکر لگا دیتا ہے۔ تاک راتوں کا انتظار کرنے کی اسے ضرورت ہی کہاں پڑتی ہے۔ نم آنکھیں اور سسکتا ہوا دل اس کو تہجد میں ڈھونڈتا ہے، جس کے دیدار کے لیے وہ آسمان کو سیاہی سے بھر دیتا ہے اور چاروں طرف اندھیرا کر دیتا ہے، تاکہ اس کے بندے کے آنسو کوئی تیسری ذات نہ دیکھ سکے اور اس کے جذبات کی خودداری پر پردہ پڑتا رہے۔ آج میں آپ کو اپنی دوست کی تہجد کی کہانی سنانے جا رہی ہوں۔ عموماً جب تہجد کا ذکر آتا ہے تو ہم میں سے اکثریت کے دل میں کسی نہ کسی دنیاوی چیز کا خیال آتا ہے۔ کوئی سوچتا ہے کہ تہجد میں پیسہ مانگوں گا، کوئی سوچتا ہے کہ اولاد مانگوں گا، کوئی سوچتا ہے کہ اچھے گریڈز مانگوں گا، کوئی سوچتا ہے کہ شادی مانگوں گا۔ یہ سب مانگنے میں کوئی برائی، کوئی پابندی بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ سب ہم اللہ سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے۔ لیکن میری جس دوست نے تہجد پڑھنی شروع کی تھی، اس کی خواہش تھوڑی ڈیفرنٹ تھی۔ اسے اللہ سے صرف ہدایت چاہیے تھی۔ وہ اس وقت ایمان کے بہت مشکل مرحلے سے گزر رہی تھی۔ اس کے چاروں طرف گناہ ہی گناہ تھے، وہی گناہ جن کا آج کل کی نئی جنریشن شکار ہے۔ انسٹاگرام پہ تصویر پوسٹ کرنا، نامحرموں کے ساتھ گپ شپ لگانا، گانے سننا، غیبت کرنا، تمام حرام سرگرمیاں۔ اب اس کی زندگی میں وہ مرحلہ آ چکا تھا جہاں وہ بہت بے سکون تھی، اپنی زندگی سے ناخوش تھی اور ان گناہوں کو چھوڑنا چاہتی تھی، لیکن اس کے لیے ان سب سے نکلنا بہت مشکل تھا۔ ایک دن اس کا مجھے اچانک سے میسج آیا کہ مجھے تہجد کی نماز کا طریقہ بتاؤ، اور بس اس دن سے اس نے تہجد شروع کی۔ بے سکونی کی وجہ سے اسے رات بھر تسلسل سے نیند نہیں آتی تھی، سو اس نے خود کو عبادت میں مصروف کر لیا۔ تہجد سے پہلے وہ فرض نمازوں کی پابندی نہیں کر پاتی تھی، اور اگر فرض نماز پڑھ بھی لیتی تھی تو اس کی نمازیں بے جان سی ہوتی تھی۔ اسے کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ کہاں جائے، کہاں سے شروع کرے۔ لیکن جب اس نے تہجد شروع کی تو اس کا دل آہستہ آہستہ بدلنے لگا۔ وہ فرض نمازوں کی پابند ہونے لگی، اس کی عبادات میں جان ڈلنے لگی، اسے گناہوں سے نفرت ہونے لگی، اس کا دل مزید نیکی کے لیے تڑپنے لگا، اسے راستے ملنے لگے، ہدایت کے راستے۔ اللہ تعالیٰ اسے رفتہ رفتہ ان ذریعوں کی طرف لے گیا جو اس کی ہدایت کے لیے مقرر کیے گئے تھے۔ اس نے حجاب شروع کر دیا، اپنی تصاویر سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنی چھوڑ دی، تمام نامحرموں سے رابطے ختم کر دیے، اور اب وہ عالمہ بننے کی راہ پر گامزن ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق سے ممکن ہوا، یہ سب اللہ کی مدد کی بدولت ہوا، اور یہ سب تہجد کے بعد آہستہ آہستہ ہونا شروع ہوا۔ اس کے مقدر میں ہدایت تھی، لیکن شاید اس ہدایت کا ذریعہ تہجد کا بننا طے تھا۔ اس لیے جب اس نے تہجد کا آغاز کیا تو سب کچھ ممکن ہونے لگا۔ شاید سننے میں آپ کو یہ کوئی بڑی بات نہ لگے، مگر حقیقت میں یہ بہت بڑی بات ہے۔ موت سے پہلے ہدایت مل جانا، موت سے پہلے کھویا ہوا ایمان دوبارہ سے بحال ہو جانا، موت سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جانا، یہ بڑی خوش نصیبی ہے، یہ بڑے وقت کی بات ہے۔ وہ لڑکی جسے سب گنہگار سمجھتے تھے، اس لڑکی کی کہانی اللہ نے یوں تہجد کے ذریعے بدل دی۔ یہ اس لڑکی کی کہانی ہے جسے دنیا بہت پیاری تھی، جس سے اپنی سوشل زندگی سے بہت محبت تھی، جسے دیکھ کر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک دن اسے یوں ہدایت نصیب ہو جائے گی۔ یہ دنیا جس سے اسے بے پناہ محبت ہے، ایک دن یہی دنیا اس کے لیے حقیر ہو جائے گی۔ جب کوئی فیشن ٹرینڈ آتا تھا تو وہ سب سے پہلے اس فیشن ٹرینڈ کو فالو کرتی تھی، لیکن اللہ نے اب اسے ایسی بے نیازی عطا کر دی ہے کہ اب وہ سیاہ عبایا میں ہر دنیاوی ٹرینڈ سے بے نیاز نظر آتی ہے۔ اب اسے نامحرم سے بات کرنے میں نفرت محسوس ہوتی ہے۔ پہلے جن لوگوں کی سوچ اور باتوں کی اسے فکر لگی رہتی تھی، اب اذان کی آواز سنتے ہی وہ لڑکی ان لوگوں کی پرواہ کیے بغیر ان کی محفلیں چھوڑ کر سب سے پہلے نماز ادا کرتی ہے، اور ان کی باتوں اور سوچ کی ذرا پرواہ نہیں کرتی۔ حالانکہ یہ سب آسان بالکل نہیں تھا۔ جب اس نے اپنی پرانی زندگی چھوڑ دی تو وہ ان تمام لوگوں کے لیے اجنبی ہو گئی جو اس کی زندگی کا بہت اہم حصہ تھے۔ اس نے بہت سی ایسی چیزیں اور ایسے لوگ چھوڑے جن سے اسے بہت محبت تھی۔ اسے بہت دکھ بھی اٹھانے پڑے، بہت باتیں بھی سننی پڑی،
آغاز میں وہ بالکل تنہا رہ گئی اور ایسی صورتحال میں انسان ٹوٹ جاتا ہے، خوفزدہ ہو جاتا ہے اور یہ سوچنے لگتا ہے کہ کہیں اس سے غلط فیصلہ تو نہیں ہو گیا۔ اسی کشمکش میں وہ بھی مبتلا ہوئی، لیکن اللہ نے اس کی مدد کی۔ اس نے اللہ سے مدد مانگنی نہیں چھوڑی اور اللہ تعالیٰ نے بھی اسے کسی بھی مقام پر تنہا نہیں چھوڑا۔ اللہ نے کبھی کسی آیت کے ذریعے اس کی مدد کی، کبھی کسی حدیث کے ذریعے اسے حوصلہ دیا، کبھی کسی انسان کے ذریعے اس کا ایمان بڑھایا۔ اس نے اللہ سے تہجد میں یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک کی دعا مانگی تھی، اور اللہ نے اس کا دل اپنے دین پر یوں جما دیا کہ پھر اللہ تعالیٰ کے دین پر چلتے ہوئے اس کے قدم کبھی نہیں لڑکھڑائے۔ یہ تہجد کی برکت ہے، یہ تہجد میں مانگی گئی دعا کی طاقت ہے۔ یہ سب میں آپ کو کیوں بتا رہی ہوں؟ تاکہ آپ کو بھی تہجد کی طاقت کا اندازہ ہو اور آپ کے دل میں بھی تہجد کی تڑپ پیدا ہو۔ تہجد کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں۔ یہ کوئی معمولی عبادت نہیں ہے جسے یوں ہی گنوا دیا جائے، یہ بڑے مقام والی عبادت ہے اور یہ بندے کو بھی بڑے مقام تک پہنچا دیتی ہے۔ تہجد وہ عبادت ہے کہ جس عبادت کے وقت کائنات کا بادشاہ ہمارا رب اپنے بندے کی دعائیں سننے کے لیے دنیا کے پہلے آسمان پر نزول فرماتا ہے۔ حالانکہ اللہ تو اپنے بندے کی دعائیں ہر وقت سنتا ہے، وہ پہلے آسمان پر نزول فرمائے بغیر بھی اپنے بندوں کی عرضیاں سن سکتا ہے، لیکن اس کا یوں پہلے آسمان پر خاص تہجد کے وقت آنا اس پروٹوکول کو ظاہر کرتا ہے جو اس کے تہجد گزار بندوں کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ خاص ان کے لیے پہلے آسمان پر آتا ہے۔ کیا یہ کوئی معمولی بات ہے؟ اور پھر وہ پہلے آسمان پر آ کر فرماتا ہے، کیا کوئی مانگنے والا ہے کہ اسے دیا جائے؟ کیا کوئی دعا کرنے والا ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے؟ کیا کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے کہ اسے بخش دیا جائے؟ حتیٰ کہ صبح پھوٹ پڑتی ہے۔ صحیح مسلم 1774۔ آپ کو جو بھی چاہیے آج سے ہی آپ اسے تہجد میں بھی مانگنا شروع کریں اور اپنی دعائیں صرف دنیاوی مادی چیزوں تک محدود نہ رکھیں۔ اللہ سے کھل کر مانگے، ہدایت مانگے، ایمان مانگے۔ دنیا کیا چیز ہے؟ آپ اللہ سے آخرت مانگے، جنت مانگے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت مانگے، اللہ کی رضا مانگے، اور بس دیکھیں پھر کہ آپ کو اللہ اپنے خزانوں میں سے کیا کچھ حیرت انگیز عطا کرتا ہے۔ دعاؤں میں بڑی بڑی چیزیں مانگا کریں، کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ رات کے آخری پہر میں آپ اٹھیں، اگر یہ مشکل لگتا ہے تو فجر کی اذان سے کچھ دیر پہلے اٹھ کر تہجد پڑھ لیا کریں۔ ضروری نہیں کہ آپ زیادہ سارے نوافل ہی پڑھیں، بس 2 نفل رکعات سے شروع کریں، دل سے دعا مانگے اور بس آپ کی سب دعائیں قبول، آپ کے سب خواب حقیقت، آپ کی سب مشکلات آسان۔ تہجد کی طاقت کو کبھی بھی کم نہ سمجھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعاؤں کی تاثیر بڑھے اور آپ کی دعائیں قبولیت کے لائق بنیں تو فرض نمازوں کے ساتھ تہجد میں بھی انہیں اللہ سے مانگے۔ سجدے کے مواقع تھام لیا کریں، ان مواقع کو گنوایا نہ کریں، کیونکہ سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور یہ وہ حالت ہے جب آپ کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ تو تہجد کے ذریعے اگر آپ کو زائد سجدے حاصل ہوتے ہیں تو اسے غنیمت جانیں۔ جو بندہ آدھی رات کو اپنی نیند قربان کر کے اللہ کو راضی کرنے نکلتا ہے، وہ خالی کبھی بھی واپس نہیں لوٹایا جاتا، وہ ہمیشہ بلند انعام کے ساتھ واپس لوٹایا جاتا ہے، قبولیت کے انعام کے ساتھ، اللہ کی رضا کے ساتھ، اللہ کی خوشنودی کے ساتھ۔ اللہ نے جیسے اس لڑکی کا دل بدل دیا، ویسے ہی اللہ آپ کا دل بدلنے پر بھی قادر ہے، آپ کی زندگیاں بدلنے پر بھی قادر ہے۔ بس اس سے مانگے، اس کے پسندیدہ وقتوں میں، اس کی پسندیدہ عبادات میں۔ تہجد وہ آخری مرہم ہے جس کے بعد نہ کوئی زخم ستاتا ہے اور نہ کوئی غم رلاتا ہے۔ نیند قربان کر کے جب روتی ہوئی آنکھیں اللہ کو مناتی ہیں نا، تو خواب حقیقت بن جاتے ہیں اور تعبیر کن میں بدل جاتی ہیں۔ تہجد ایک سفر ہے فقیری سے شہنشاہی تک کا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے اور سب مسلمانوں کو تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو نیک اور سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے شک اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔
درود شریف پڑھ کر کامنٹ میں ڈن لکھ دیجیے۔ جزاک اللہ۔